لوگ اس کہانی کو مزے لینے کے لیے سنتے ہیں جس کا وہ حصہ نہیں ہوتے، اور ہر اس مسئلے کا حل جانتے ہیں جو ان کا اپنا نہ ہو۔ اپنی بالغ بیٹیوں کو اپنے بھانجے بھتیجوں سے اتنا ہی دور رکھیں جتنا محلے کے لڑکوں سے رکھتے ہیں۔ رات کو رب کی بارگاہ سے مانگنے والا فقیر دن کے وقت دنیا والوں کا بادشاہ ہوا کرتا ہے۔ فکر نہ کرو، لوگ تو بھول جائیں گے مگر رب کریم نہیں بھولتا تمہاری نیکی اور نہ لوگوں کی زیادتی۔ لذت کا تعلق جسمانی تعلق سے نہیں ہوتا بلکہ محبوب کے ساتھ جڑے ہوئے جذبات کے ساتھ ہوتا ہے۔ اگر جذبات آپ کے دماغ اور دل سے زیادہ آپ پر حاوی ہوں تو محبوب کے پاؤں چومنے میں بھی سکون مل جاتا ہے۔ صبر اور حوصلہ رکھیں، جب خوشیاں نہیں ٹھہریں تو غم کی کیا اوقات ہے۔ جو مل جائے وفا اس دور میں تو سمجھو یہ ایک معجزہ ہے۔ پتھر کی بھی تقدیر سنور سکتی ہے، شرط یہ ہے کہ سلیقے سے تراشا جائے۔ کوئی آئینہ انسان کی اتنی اچھی تصویر نہیں دکھا سکتا جتنی اس کی گفتگو۔ سٹیٹس لگانے سے معافیاں نہیں ملتی، حقوق العباد کا معاملہ بڑا سخت ہوتا ہے۔ کسی کا حق نہیں ہونا چاہیے کہ وہ 2 بار آپ کا مستحق بنے۔ کبھی کبھی ہم تھک کر ویسے ہی بن جاتے ہیں جیسا ہونے کا لوگ ہم پر الزام لگاتے ہیں۔ انسان کا ہر دن ایک نیا سبق لے کر آتا ہے اور شام ایک تجربہ دے کر ڈھلتی ہے۔ اگر لوگ بلا وجہ تمہارے دشمن بننے لگیں تو مان لو کہ تمہارے اندر کوئی شے ہے جو سامنے والے حسد کا شکار ہیں۔ بھروسے اور امید کا تعلق صرف رب کی ذات سے رکھیں تاکہ بات بات پر دل ٹوٹنے کی بجائے مزید مضبوط ہونے لگ جائے۔ ہمیشہ مضبوط بنو۔ ماں باپ رحم کھا لیتے ہیں پر دنیا والے نہیں۔ کوئی بھی انسان برا نہیں ہوتا، بس اس کی کوئی نہ کوئی عادت بری ہوتی ہے۔ اس لیے ہمیشہ انسان کی اس بری عادت سے نفرت کرو، انسان سے نہیں۔ قریب سے اجنبی بن کر گزرا ہے وہ شخص جو دور سے بھی پہچان لیا کرتا تھا۔ وقت کا تقاضا ہے خود کو خود تک محدود کیا جائے۔ میں تمہیں اسی طرح چاہتا ہوں جیسے میری خواہش تھی کہ کوئی مجھے چاہتا۔ تیرا بدل جانا کوئی بڑی بات تو نہیں، مگر جو تجھ پہ کیا تھا مجھے وہ یقین مار گیا۔ کسی کو اداس پاؤ تو نصیحت کے بجائے اس کو سن لیا کرو، احساس سے، محبت سے، بغیر کسی غرض سے۔ اگر لوگ آپ کو قبول نہیں کرتے تو بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ لوگ اکثر وہ چیزیں چھوڑ دیتے ہیں جن کی قیمت وہ دے نہیں سکتے۔ ہم زندگی میں ضرور کامیاب ہوں گے اگر ان نصیحتوں پر عمل کر لیں جو ہم دوسروں کو کرتے ہیں۔ کوئی چاہے کتنا بھی خوبصورت ہو، لیکن اگر وہ مخلص رہنا نہیں جانتا تو کچرا ہے۔ اگر منہ پر بول دینے کی عادت ہے تو منہ پر سن لینے کی عادت بھی ہونی چاہیے۔ احساس کے رشتے دستک کے محتاج نہیں ہوتے، یہ تو خوشبو کی طرح ہوتے ہیں جو بند دروازوں سے بھی گزر جاتی ہے۔ زبان سب کے پاس ہوتی ہے لیکن اچھی تربیت کسی کسی کے پاس ہوتی ہے۔ کبھی کبھی رشتوں میں شاید ضروری ہوتا ہے فاصلے لانا تاکہ آپ کو معلوم ہو سکے کہ آپ کی اہمیت وہاں ہے یا آپ خواہ ان پر بوجھ بنے ہوئے ہیں۔ اور پھر دل میں بسے ایک شخص کا مقابلہ دنیا کا حسین ترین شخص بھی نہیں کر سکتا۔ مکافات عمل کی چکی چلتی بہت آہستہ ہے مگر پیستی بہت باریک ہے۔
بحث کے دوران جب کسی کا راز فاش ہونے کا ڈر ہو تو اپنی ہار مان لو کہ بحث میں تو تم پھر کبھی جیت جاؤ گے، مگر راز خدا کی اور لوگوں کی امانت ہوتے ہیں۔ اعتبار ہار دیا تو کبھی کچھ جیت نہ پاؤ گے۔ عقل جتنی چھوٹی ہوگی زبان اتنی لمبی ہوگی، کیونکہ برتن وہی شور کرتا ہے جو خالی ہو۔ زندگی کی کتاب کے سب قیمتی صفحے، زندگی کی کتاب کے سبھی قیمتی صفحے والدین ہیں۔ توبہ کا آنسو بھی کمال کا آنسو ہوتا ہے، گرتا یہ باہر ہے اور صفائی اندر کی کر دیتا ہے۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگ نہیں بدلتے، بلکہ ان کا وہ ماسک اتر جاتا ہے جو پہن کر وہ ہم سے مل رہے ہوتے ہیں۔ اپنے دوستوں کے ساتھ دوران گفتگو محتاط رہیں، کیونکہ آج کا دوست کل کا دشمن ہو سکتا ہے۔ ماہر نفسیات کی روح سے دیکھا جائے تو اگر کوئی شخص ہم سے بچھڑ جاتا ہے تو اسے بھلانے میں ہمارا دماغ 21 دن لیتا ہے، مگر نفسیات کا یہ اصول صرف اور صرف دماغ کے لیے ہے، جبکہ دل کا کوئی اصول نہیں ہوتا۔ بات جب دل کے معاملے پر آن ٹکے تب 21 سال بھی کم پڑ جایا کرتے ہیں۔ مرد کی فطرت ہے، وہ کبھی اپنی محبت کا لفظوں میں بیان نہیں کرتا۔ وہ تو آج تک اپنی ماں کو بھی نہیں بتا سکا کہ ان کے بغیر اس کا گھر ادھورا لگتا ہے۔ پیسے اور وقت کے درمیان سب سے بڑا فرق، آپ ہمیشہ جانتے ہیں کہ آپ کے پاس کتنا پیسہ ہے، لیکن آپ کبھی یہ نہیں جانتے کہ آپ کے پاس وقت کتنا ہے۔ تمہارا رب جس چیز کو تمہارے قریب کر دے اس میں حکمت تلاش کرو، اور جس چیز کو تم سے دور کر دے اس پر صبر اختیار کرو۔ اپنے رب کریم کے فیصلوں پر راضی ہو جاؤ، وہ بڑا مہربان ہے۔ دنیا نظر سے گرائے یا آسمان سے، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لوگوں سے دعا کی التماس کرنے سے بہتر ہے کہ انسان خود ایسا ہو جائے کہ لوگوں کے دل سے خود بخود اس کے لیے دعائیں نکلنے لگیں۔ سسرال کنٹرول کرنے کے لیے جو عورت تعویذ کے چکروں میں رہتی ہے، وہ صرف ایک تعویذ اپنی زبان کے نیچے دبا لے تو آدھے مسئلے خود بخود حل ہو جائیں گے۔ زندگی میں سب سے زیادہ وہ لوگ خوش رہتے ہیں جو پوری نہ ہونے والی خواہشات سے زیادہ ان نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں جو رب تعالیٰ نے ان کو عطا کی ہے۔ محبتوں کے حساس لہجے، حقیقتوں کے عکاس لہجے، اے بنت ہوا سنبھل کر رہنا، فریب ہیں یہ مٹھاس لہجے۔ عورت کی زندگی میں اولاد مرد کے نصیب سے ہوتی ہے، اور مرد کی زندگی میں دولت عورت کے نصیب سے آتی ہے۔ لیکن عجیب بات ہے، جب دولت نہ ہو تو عورت آنکھ پھیر لیتی ہے، اور جب اولاد نہ ہو تو مرد دوسری شادی کے خواب دیکھنے لگتا ہے۔ عورت کے 100 روپ ہوتے ہیں، لیکن پیار وہ سچے دل سے کرتی ہے۔ عورت وہ سفید چادر ہے جس پر پانی سے بھی داغ لگ جاتا ہے۔ عورت اپنے پسندیدہ شخص کی ہوس کو محبت اور ناپسندیدہ شخص کی محبت کو بھی ہوس قرار دیتی ہے۔ بیزار عورتیں خود کو خاص کرنے کے چکر میں بار بار ناراض ہو کر خود کو عام کر لیتی ہیں، اور مرد ایسی عورت سے بہت جلد بیزار ہو جاتا ہے۔ مرد تمہارے پیچھے پاگل ہو جائے گا، اسے کچھ سمجھ نہیں آئے گا۔ صرف 3 کام کر لو: لال رنگ کی لپسٹک لگاؤ، اچھا اور پیارا بولنے کی پریکٹس کرو، اور پیاری سی خوشبو کا استعمال کرو۔ ہمارے معاملات ہمارے اختیار میں نہیں ہوتے، مگر یقین رکھیں جس کے اختیار میں ہوتے ہیں وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔